ہیں۔ عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کعبۃ اللہ کے اندر گئے، پھر وہاں سے واپس لا کے حضرت آمنہ کے پاس چھوڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 2 برتن ڈالے گئے جو 2 کے 2 برتن ٹوٹ گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا۔ آپ نے اسی وقت آنکھیں کھولی، اسی وقت آنکھیں کھولی تو آپ کی انگلی سے ایک نور نکلا اور جو کہ چھت تک گیا اور پورے چھت کو روشن کیا، اس سے کچھ کلمات سنائی دیے جو میں آپ کو عرض کر چکا ہوں۔ پھر حضرت آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عجیب و غریب عادتیں، عجیب و غریب کرامتیں دیکھی۔ کچھ دن تک حضرت آمنہ نے دودھ پلایا، کچھ 8 دن تک یا 10 دن تک۔ اس کے بعد عرب کے اندر ایک خاص قسم کی روایت ہوا کرتی تھی کہ عرب کے لوگ اپنے بچوں کو وہاں بھیجتے تھے دیہاتوں کے اندر، کہ دیہاتوں میں بھیجنے کی وجوہات ہوتی تھی، اور وجہ یہ ہوتی تھی کہ دیہات کی زبان صاف ہوتی تھی۔ عربوں کے اندر زبان کی بڑی اہمیت ہے جی، ہمارے ہاں تو زبان کی اتنی اہمیت نہیں ہے نا، ہمارے ہاں تو ہمارا بچہ انگریزی بولے تو بہت اچھا ہے، اردو بولے تو یار یہ تو مزہ نہیں ہے، انگریزی آنی چاہیے ہمارے بچوں کو۔ آج کل کی تعلیم کا ٹرینڈ ہی ایسا ہے۔ ہماری سرکاری زبان کون سی ہے جی؟ کہاں سے؟ انگریزی ہے ہماری سرکاری زبان، ٹھیک ہے۔ قومی زبان اردو ہے، سرکاری زبان انگریزی ہے ہماری۔ ہمارے جتنے بھی فیصلے انگریزی میں لکھے جاتے ہیں نا، جتنے بھی ہمارے اگر قومی اعتبار سے جو لیٹرز ایشو کیے جاتے ہیں وہ انگریزی میں ہوتے ہیں، اردو میں ہوتے ہیں۔ آپ کو بینک سے جو لیٹر آتے ہیں اردو میں آتا ہے، انگریزی میں آتا ہے۔ ہماری سرکاری زبان انگریزی ہے، ہماری قومی زبان اردو ہے، وہ بھی آہستہ آہستہ نکلتی جا رہی ہے۔ تو ہماری تو قومی زبان اردو ہے، سرکاری زبان تو ہماری انگریزی ہے۔ ہماری لاء کی ساری کتابیں انگریزی کے اندر ہیں۔ ابھی ہمارے اسکولوں کالجوں کے اندر جو ترقی یافتہ تعلیم ہے وہ ساری انگریزی کے اندر ہے۔ کیوں؟ وہ ایک بندہ زور لگا رہا ہے، بیچارہ لگا ہوا ہے، تو اس بیچارے کی کون سنے گا؟ وہ ہٹ جائے گا تو دوبارہ انگریزی ہو جائے گی۔ چلیں اللہ کرے آپ کی زبان مبارک ہو۔ تو ہمارے ہاں خلاصہ یہ کہ عجم کے اندر زبان کا اتنا خیال نہیں رکھا جاتا، لیکن عرب کے اندر زبان کا بہت خیال رکھا جاتا تھا۔ آج کل تو شاید عرب کے اندر بھی اتنا خیال نہیں ہوتا، لیکن پہلے عربوں کے اندر زبان کا بہت خیال ہوتا تھا، اتنا خیال ہوتا تھا کہ جو اچھی زبان بولتا تھا اس کے کلمات اٹھا کے کعبۃ اللہ میں لگا دیتے تھے۔ 7 معلقات کے نام سے ہمارے مدرسوں میں ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر وہ 7 معلقات یعنی 7 معلقے، معلق جیسے پنکھا معلق ہے نا، تو 7 لٹکائے ہوئے بیانات، مضامین، وہ 7 معلقات تھے جو کعبۃ اللہ میں لگائے ہوئے تھے۔ یہ 7 معلقات کیوں ہے جی؟ جی ٹھیک ہے، 7 معلقات یعنی کہ 7 معلقے جو ہیں وہ کعبۃ اللہ میں لٹکائے ہوئے تھے۔ عربوں میں زبان کا ایسا چرچا ہوا تھا، زبان کا بڑا خیال رکھتے تھے، چنانچہ وہ اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بھیجتے تھے، خاص طور پہ مکے کے لوگ دیہاتوں میں بھیجتے تھے، اس لیے کہ مکہ میں باہر سے لوگ آتے تھے اور باہر سے ہر بندہ اپنی زبان بولتا تھا۔ چنانچہ جب بچہ ہر ایک زبان سنے گا تو اس کی زبان صاف نہیں رہتی تھی، چنانچہ وہ لوگ اپنے بچوں کو دیہاتوں میں بھیج دیتے تھے 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، اور وہ وہاں کی عورتیں ہوتی تھیں جو سمجھدار ہوتی تھیں، ان کو بچے پالنے کا تجربہ ہوتا تھا کہ بچہ کب کیسی بات کرے گا، کس طرح اس کو کون سی زبان سکھانی ہے۔ تو جو فصیح و بلیغ قبیلے ہوتے ہیں وہاں لوگ اپنے بچوں کو بھیجتے تھے، اور وہاں مرضعات جو عورتیں تھیں وہ بچوں کو دودھ پلاتی تھیں، اور بچوں کے ساتھ جو زبان استعمال کرتی تھیں وہ بچہ اس سے وہ زبان سیکھتا تھا، اس سے اس کی زبان فصیح ہو جاتی تھی۔ اموی خلفاء کے اندر ایک ولید بن عبد الملک گزرا ہے، وہ عربی میں تقریر نہیں کر سکتا تھا، تو پوچھا بھائی آپ عربی میں تقریر کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا اس لیے نہیں کر سکتا کہ میرے والدین نے بچپن میں مجھے دیہات میں نہیں بھیجا، میرے سارے بھائی تھے، سلمان بن عبد الملک اور مروان بن عبد الملک، جو دوسرے میرے چاروں بھائی تھے، چاروں بادشاہ تھے، وہ فصیح و بلیغ تھے، اس لیے کہ بچپن میں ان کو دیہات میں بھیج دیا تھا، وہ وہاں سے زبان دانی سیکھ کر آئے تھے، وہاں سے بولنا چالنا سیکھ کر آئے تھے۔ عربوں کے اندر زبان دانی کی بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی۔ یہ ایسا تھا کہ ایک شاعر تھا، میں نے تو ایک امرؤ القیس کا قصہ سنایا ہوگا آپ کو، ایک شاعر اعتقاف والوں کو سنایا تھا امرؤ القیس کا قصہ۔ تو ایک شاعر تھا قیس، ایک تو امرؤ القیس تھا، ایک قیس تھا۔ قیس شاعر جو تھا وہ بادشاہ کے ہتھے چڑھ گیا، تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو قتل کر دو، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو جو 2 بندے قتل کرنے لے کر گئے اس کو،
تو ان دو بندوں کو کہنے لگا دیکھو فلاں گاؤں ہے، فلاں علاقہ ہے، وہاں میری بچیاں رہتی ہیں، ان کو تم میرا یہ مصرع پہنچا دینا۔ کہ شاعر آدمی ہے، دماغ خراب ہے، مرتے وقت بھی مصروں کی وصیت کر رہا ہے۔ کوئی پیسوں کی وصیت کرتا تو چلو اس کا فائدہ بھی ہو جاتا، اب مصرے کی وصیت کر رہے ہیں۔ کیا ہے کہ ان ابنۃ قیس یا ابنۃ قیس ان اباکما، یہ مصرع کہا اور یہ مصرع کہہ کے جناب اس کو قتل کر دیا۔ یا ابنۃ قیس ان اباکما، اے قیس کی بیٹیوں بے شک تمہارا باپ۔ کیا مطلب اس کا؟ کچھ بھی کہا ٹھیک ہے جب ہم جائیں گے۔ کہ میں بھول گیا، 2-3 برس گزرنے کے بعد ہمیں یاد آیا، ہم وہاں سے گزر رہے تھے تو یاد آیا، چلو کہا کہ ادھر جا کے بتا دے۔ وہاں پتا کیجیے قیس نام کا کوئی شاعر تھا، جی شاعر تھا۔ کہا میں رستے میں ملا تھا، اس نے کہا تھا میں بہت دور جا رہا ہوں، اس نے کوئی پیغام دیا تھا، تو کہا کہ جی وہ پیغام دے دے گا؟ نہیں، اس نے کہا تھا میری بچیوں کو پیغام دینا۔ کہا اچھا۔ چنانچہ وہ بچیوں کے پاس اس کو دیہات میں لے کر کے، کھیت میں لے کر کے، تو کہا بھی آپ کے ابا کہیں دور جا رہے تھے تو اس نے ہمیں پیغام دیا کہ ہماری بچیوں کو یہ پیغام دے دینا۔ کبھی کیا پیغام دیا؟ کہ یہ پیغام دیا یا ابنۃ قیس ان اباکما، بس۔ میں کہا اچھا ٹھیک ہے۔ ایک بچی کہا ٹھیک ہے بہت اچھا، آپ تشریف رکھیں، ہم آپ کی کچھ ضیافت کرتے ہیں۔ ایک بچی پیچھے آئی اور خنجر مار کے اس کا سر قلم کر دیا، اور دوسرے کو مارنے لگی تو دوسرا بھاگا وہاں سے۔ کبھی کیا ہوا، خیریت، ہمارے پیچھے کیوں لگے، ہمیں مار کیوں رہے، ہم پیغام دینے آئے تھے تم۔ وہ جناب چاقو لے کے پیچھے، اور گاؤں والوں کے پاس جا کے گاؤں والوں نے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اس کو سمجھ میں آ گیا کہ بھئی یہ لوگ بھی میرے دشمن بنے۔ وہ گھوڑا پکڑا اور شہر کی طرف نکل گیا، بادشاہ کے پاس جا کے پناہ پکڑی۔ خبر تو ادھر پیغام دینے گیا تو انہوں نے ہمارے ایک فوجی کو مار دیا، ساتھی کو مار دیا۔ بادشاہ نے بلایا، کہا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، ہم نے اس کو قتل کرنا ہے۔ کبھی وہ کیوں؟ کہ انہوں نے میرے باپ کو مارا ہے۔ کبھی تمہیں کیسے پتا باپ کو مارا ہے؟ کبھی ان سے پوچھو کہ میرے باپ نے کیا پیغام دیا تھا۔ کہ کیا پیغام دیا تھا؟ کہ پیغام یہ دیا تھا کہ یا ابنۃ قیس ان اباکما، بے شک تمہارا باپ۔ اب اس سے کیا مطلب کہ ہم نے مارا ہے؟ کہا کہ بھئی اس سے جو اگلا جملہ ہے نا، اس وزن کا جو دوسرا جملہ ہے وہ یہ ہے کہ قد قتل وقاتلان لدیکما۔ اگر اس کے علاوہ کوئی جملہ بنتا ہے تو اب ہم سب کو مار دو۔ اس جملے کے آگے دوسرا جملہ کوئی اور جڑ ہی نہیں سکتا کہ قد قتل کہ وہ مارا گیا، وقاتلان لدیکما، اور جو 2 قاتل ہیں وہ تمہارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، مرضی ان کو مار دو، مرضی ان کو چھوڑ دو۔ کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا جملہ کوئی بندہ بنا دے، ہم مرنے کو تیار ہیں، اس کے علاوہ دوسرا جملہ بن نہیں سکتا۔ زبان اتنی اہمیت رکھتی ہے عربوں کے اندر زبان کی، تو اس وجہ سے بچوں کو دیہاتوں میں بھیجتے تھے، وہاں زبان دانی سیکھتے تھے۔ پھر دیہاتوں کی زبان، دیہاتوں کی ہوا عام طور پہ صاف ستھری